وبرکاتہ۔ جی میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے جی؟ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل کے سبق میں ہم نے حوال بنت لیبن کا پڑھا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ذوی الفروض کے احوال پڑھ رہے ہیں، اور ذوی الفروض کے احوال میں ہم نے اب سے شروع کیا تھا۔ اب کا ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے جد کا پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ اب جد صحیح اخی خیفی اختی خیفی کا پڑھ لیا، زوج زوج کا پڑھ، زوج زوجہ کا پڑھ لیا، بنت بنت لیبن کا پڑھ لیا، اختینی اختیلی کا اختینی کا ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اختیلی، پھر پھر جدہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اختینی کا مطلب ہے حقیقی بہن، اس کے احوال ہم پڑھیں گے، پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ اختینی کے احوال کے ضبط کے لیے 3 جملے ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول فرع مذکر میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی موجود ہو تو اختینی محجوب ہوگی، یہ پہلا اصول آگے۔ اور اگر میت کے اصول فرع مذکر میں سے کوئی نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ فرع مؤنث ہے یا نہیں۔ اگر فرع مؤنث ہو تو اختینی اس کی وجہ سے عصب ہوگی۔ اگر فرع مؤنث نہ ہو تو ایسی صورت میں اختینی بنت کے قائم مقام ہوگی۔ ایک ہونے کی صورت میں اسے نصف ملے گا، ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ملے گا، اور اگر اس کے ساتھ اخینی آ جائے تو اختینی اس کے ساتھ مل کر عصبہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ تو آپ کے سامنے آ گیا اس کے سادہ سادہ اردو عبارت۔ اس میں اب اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو مثالوں کے ذریعے ہم بہت بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے پہلی اردو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے اصول اور فرع مذکر میں سے کوئی موجود ہو تو اخت عینی محجوب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اخت عینی کا آپ کے علم میں ہے کہ اخت عینی کا مطلب ہے حقیقی بہن۔ ٹھیک ہے جی؟ اخت عینی کا مطلب ہے حقیقی بہن، یہ آپ کے علم میں ہے، بہت واضح بات ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد ہے جی ان کا جو پہلا اصول ہے وہ یلو کلر میں آپ کے سامنے آ گیا۔ یلو کلر میں آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر اصول کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ باپ دادا وغیرہ جو مذکر لوگ ہوتے ہیں اوپر کے اس اصول کہلاتے ہیں، اور فرع مذکر کا مطلب بیٹا پوتا وغیرہ۔ اگر ان میں سے کوئی موجود ہو تو اختینی محجوب ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ آتے ہیں مثال کے اوپر آتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ پہلی مثال ہے جس میں ایک میت ہمارے سامنے ہے، اور اس میت کے ورثاء میں 2 لوگ ہیں۔ ایک میت کا باپ ہے اور ایک اخت عینی ہے۔ ایک میت کا باپ ہے اور ایک اخت عینی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب کے احوال تو آپ نے پڑھے ہیں کہ اگر کسی میت کی اولاد نہ ہو وہاں اب عصبہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اس لیے اب عصبہ ہے، ہم نے اب کے نیچے عصبہ لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہو گیا۔ اخت عینی کے بارے میں آپ نے آج پڑھا ہے کہ جو اخت عینی ہوتی ہے حقیقی بہن، اگر اصول میں سے کوئی ایک آ جائے تو یہ محجوب ہوتی ہے۔ اصول میں سے چونکہ اب آ گئے ہمارے سامنے اس لیے اب کی وجہ سے یہ اخت عینی محجوب ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اخت عینی محجوب ہے، اسے کچھ نہیں مل رہا۔ یہ مثال واضح ہے سب کے لیے جی؟ کلیئر ہے یہ مثال سب کے لیے جی؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات ہے، اسی قاعدے کی ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا اور اس کے ورثاء میں ایک جد ہے اور 2 اخت عینی ہیں۔ ایک جد ہے اور 2 اخت عینی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جد کے احوال بھی آپ نے پڑھے ہیں جی، جد کے احوال بھی آپ نے پڑھے ہیں کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو وہاں جد عصبہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جد کے نیچے عصبہ لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جو 2 اخت عینی ہیں، 2 اخت عینی، اس کے نیچے ہم نے محجوب لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آج ہی پڑھا ہے کہ اخت عینی جتنے بھی ہو
اگر اصول میں سے کوئی ایک آ گیا تو ان اصول میں سے کسی ایک کے کی وجہ سے اخت عینی محجوب ہوگی. تو چونکہ اصول میں سے جد آ رہا ہے اس لیے جو اخت عینی ہے یہ محجوب ہے، یہاں پر اسے کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی، واضح ہے الحمدللہ یہ مثال. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلی مثال کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی اسی اصول کی مثال ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے. ایک شخص انتقال کر گیا اور اس شخص کے ورثاء میں ایک ابن ہے بیٹا اور ایک اخت عینی ہے. ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں ایک ابن ہے بیٹا اور ایک اخت عینی ہے. ایک ابن ہے اور ایک اخت عینی ہے. تو یاد رکھیں چونکہ آپ نے ابن کے احوال نہیں پڑھے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ابن کے نیچے کچھ نہیں لکھا. چونکہ آپ نے ابن کے احوال نہیں پڑھے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس مثال میں ابن کے نیچے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے، لیکن اخت عینی کے سبق میں آپ نے آج ہی پڑھا ہے کہ اگر کوئی فرع مذکر آ گیا تو اس فرع مذکر کی وجہ سے اخت عینی محجوب ہوگی. چونکہ فرع مذکر میں سے ابن آ رہا ہے لہٰذا یہ اخت عینی اس ابن کی وجہ سے محجوب ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے محجوب کا لفظ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں واضح ہے جی. اسی طریقے سے اسی اصول کی ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے ہے. اسی اصول کی ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں دو لوگ ہیں. ایک اس کا پوتا ہے ابن الابن اور ایک اس شخص کی بہن ہے اخت عینی. ٹھیک ہے جی، ابن الابن کے احوال چونکہ آپ نے نہیں پڑھے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ابن الابن کے نیچے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی، اور اخت عینی کے احوال آپ نے پڑھے ہیں کہ وہ فرع مذکر وغیرہ کی وجہ سے محجوب ہوتی. تو فرع مذکر میں چونکہ ابن الابن آ گیا لہذا آپ دیکھ رہے اخت عینی اس کی وجہ سے محجوب ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ الحمدللہ جو پہلا اصول ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اگر اصول فرع مذکر میں سے کوئی موجود ہو تو اخت عینی محجوب. یہ سب کو سمجھ آ گیا پہلا اصول؟ دو لوگوں کو سمجھ آ گیا. ہاں جی جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو الحمدللہ پہلا اصول آپ میں سے تقریباً سب کو سمجھ آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. دوسرا اصول ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر میت کی اصول فرع مذکر میں سے کوئی نہ ہو تو دیکھیں گے کہ فرع مؤنث ہے یا نہیں. یعنی اگر فرع مؤنث ہو تو اخت عینی اس کی وجہ سے عصب ہوگی. دوسرے اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہو جن کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا باپ دادا وغیرہ، تو اگر میت کی فرع مؤنث کا مطلب بیٹی یا پوتی وغیرہ زندہ ہو تو حقیقی بہن بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ ہوگی. اخت عینی بنت یا بنت الابن یعنی فرع مؤنث کی وجہ سے عصبہ ہوگی. بہت آسان سا اصول ہے. ٹھیک ہے، اس کی اب آپ دیکھیں عملی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ گرین کلر میں پہلی مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا ہے ورثاء میں اس شخص کی ایک بیٹی ہے اور ایک حقیقی بہن ہے. تو بیٹی کے احوال تو آپ نے پڑھے نا جی. بیٹی کے احوال میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنت کو ہم نے یہاں نصف دیا ہے. ٹھیک ہے جی، نصف دے دیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر بنت اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے. اخت عینی کے بارے میں آپ نے آج پڑھا ہے کہ اگر فرع مؤنث آ جائے مطلب بیٹی یا پوتی وغیرہ تو اخت عینی اس کی وجہ سے عصب ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے عصب لکھا. ٹھیک ہے جی، ہاں جی بات سمجھ رہے جی. یہ مثال واضح ہے جی کہ اخت عینی بنت کی وجہ سے عصبہ بن رہی.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ بات ہو گئی جی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے سامنے ایک اور مثال کہ ایک شخص انتقال کر گیا اور ورثاء میں ایک پوتا ہے بنت الابن، ایک پوتا ہے اور دو اخت عینی ہیں۔ تو بنت الابن کے احوال میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب بنت نہ ہو تو بنت الابن اس کے قائم مقام ہوتی، اس لیے یہاں جو بنت الابن ہے یہ بنت کے قائم مقام ہو کر اس کو نصف مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، بنت الابن کو نصف ملے گا، بہت واضح ہے۔ اور اخت عینی دو ہے، تو آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ اخت عینی چاہے اس سے کوئی چروکار نہیں کہ اخت عینی کتنے ہو، وہ جتنے بھی ہو وہ فرم مؤنث کی وجہ سے وہ عصب ہو، اس لیے ہم یہاں دو اخت عینی کے نیچے ہم نے عصب لکھ دی۔ فرم مؤنث کا مطلب صرف بیٹی نے، اس لیے ہم نے یہاں اس مثال میں پوتی کو شامل کر دی۔ امید ہے یہ مثال بھی آپ سب کے لیے واضح ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، چلیں جی اب ہم جاتے ہیں اگلی مثال کی طرف۔ اگلی مثال بڑی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فر مؤنث بھی نہ ہو، یعنی میت کے اصول اور فر مذکر تو ہے ہی نہیں لیکن فر مؤنث بھی نہیں ہے، تو وہاں جو بیٹی کے احوال ہے بنت کے، سیم وہی احوال لاگو ہوں گے حقیقی بہن کے اوپر، سیم۔ کیا مطلب؟ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اسے نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہو ثلثان ملے گا، حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی یعنی اخت عینی کے ساتھ اخ عینی آ جائے تو اخت عینی عصبہ ہوگی، تو سیم وہی احوال یہاں لاگو ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اب آپ اس مثالوں میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہلی مثال ہے اس بلیو کلر میں، ایک شخص انتقال کر گیا، اس کے ورثاء میں دو لوگ ہیں، ایک اس شخص کی والدہ ہے اور ایک اس شخص کی بہن ہے اخت عینی۔ کے احوال چونکہ آپ نے نہیں پڑھے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کے نیچے کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک بات ہے اخت عینی کہ آپ نے آج پڑھا ہے کہ وہی بات اصول فر مذکر فر منس وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو آپ نے پڑھا کہ اگر اخت عینی ایک ہو تو اسے نصف ملے گا، اخت عینی چونکہ اس مثال میں ایک ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو نصف دیا۔ ہاں جی، واضح ہے سب کے لیے جی؟ جی جی الحمدللہ، ہم نے اس کو نصف دیا اس مثال میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری مثال میں آپ دیکھیں، جی جی جی، اچھا، کہ ایک شخص انتقال کر گیا، یہی مثال ہے، اور رسا میں ہے اور دو اختیں یعنی کا آپ نے نہیں پڑھا اس لیے آپ دیکھ رہے کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لینا۔ دو اخت عینی کا آپ نے آج کے سبق میں پڑھا ہے کہ اگر اخت عینی جو ہے وہ دو ہو اور اصول فر مذکر وغیرہ کچھ یہاں نہیں ہے تو ان کو کیا ملے گا؟ وہ دو بیٹیوں کے قائم مقام ہوگی، ان کو ثلثان ملے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہم نے دو اخت عینی کو ثلثان دیا ہوا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی واضح ہے جی، ہاں جی۔ تیسری مثال کو آپ دیکھیں، تیسری مثال آپ کے سامنے ہے اسی کلر میں کہ ایک شخص انتقال کر گیا ہے، اس کے ورثاء میں اس
حقیقی والدہ ہے ام، اور ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک حقیقی بہن ہے۔ والدہ کے حوالہ آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے آپ دیکھ رہے ام کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اخ عینی اخت عینی کے بارے میں آپ نے آج پڑھا ہے کہ اگر کوئی بقایا فر مذکر وغیرہ ایسا کچھ نہ ہو تو وہاں اخت عینی جو ہوگی وہ اخ عینی کی وجہ سے عصبہ ہوگی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اخت عینی اخ عینی کی وجہ سے عصبہ ہے، اوپر بنت کی وجہ سے عصبہ ہوگی، وہ عصبہ کی الگ قسم ہے، یہ الگ قسم ہے، یا بعد میں اس تفصیل پڑھیں گے عصبات میں۔ اس کو عصبہ مع غیر ہی کہتے، اس کو عصبہ بغیر ہی کہتے۔ یہ مثال واضح ہے جی؟ جی جی الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو سبق میں کوئی بات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اس سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے الحمدللہ؟ حقیقی بہن کے حوالے سے ہم نے آج پڑھا، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سنائے بھی کریں، کچھ بچیاں سناتی ہیں تو اس سب کا فائدہ ہوگا، سنانے کا مطلب آپ یاد کر لیا کریں پھر سنایا کریں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں ہوم ورک ہم آپ کو آج ہی ہم سبق میں ہی کر لیتے ہیں، سبق آج مختصر تھا، یہ آپ کے سامنے آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ ابھی کر کے بھیجیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا جی انشاءاللہ۔ پہلی میت میں زوجہ ہے، اب ہے، بنت اخت عینی، دوسری مثال میں زوجہ ہے، اخی شیفی ہے، اخت عینی، اخی عینی۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ بھیجیں گے تو فائدہ ہوگا ابھی کلاس میں، ٹھیک ہے۔ میں نام لیے بغیر ابھی چیک کر لوں گا، آپ کو جواب بھی مل جائے گا، اصلاح بھی ہو جائے گی۔ جی ایک بچی نے بھیجے، میں چیک کر رہا ہوں۔ جی دو بچیوں نے بھیجا، ایک بچی نے لکھا ہے زوجہ کا حصہ یہ لکھا ہے درست ہے، اب کا یہ لکھا ہے درست ہے، بنت کا یہ لکھا ہے درست ہے، اخت عینی کا یہ لکھا ہے درست ہے۔ دوسری طالبہ نے لکھا ہے درست ہے۔ جی اس مثال میں ہم نے غلطی کی ہے، میں چیک کر رہا ہوں، میں غلطی میں نے آپ کو بھیج دی ہے، ٹھیک ہے، جو غلطی آپ نے دوسری مثال میں کی ہے، بقیہ ٹھیک ہے۔
جی بقیہ بچیاں بھی بھیج رہی ہیں جی. یہ درست ہے ماشاء اللہ. جو بچیاں جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اپنا کام لکھتی ہیں سناتی ہیں، دیکھیں ان کی مثالیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. جی ہاں، پہلی مثال میں نا یہ غلطی ہے، میں نے آپ کو بھیج دی. ایک اور خاتون بھیجا ہے، میں نے غلطی ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے غلطی ٹھیک کی پہلی مثال میں. بقیہ ٹھیک ہے. دوسرے مثال میں بھی غلطی ہے. جی میں نے غلطی آپ کو بھیج دی. ٹھیک ہے. بقیہ ٹھیک ہے. ہاں جی، 3 طالبات نے ابھی تک بھیجا ہے. بقیہ طالبات بھی کوشش کریں، بھیج دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی ایک اور طالب علم نے بھیجا ہے. اچھا جی، آپ نے فادر کا لکھا ہے پہلی مثال میں. پہلی مثال میں غلطی ہے، جن نے انگلش میں لکھا ہے میں جواب دے رہا ہوں. بقیہ ٹھیک ہے. نہیں، دوسری مثال میں بھی غلطی ہے. جی میں نے غلطی بھیج دی. ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بقیہ آپ نے ٹھیک لکھا. اچھا ایک اور طالبہ نے بھیجا. درست ہے جی ماشاء اللہ. ایک اور طالبہ نے بھیجا. درست ہے جی ماشاء اللہ. ہاں جی، تو 1 2 3 4 5 6 طالبات نے بھیج دی. جی الحمد للہ اکثر نے بھیج دیے. بہرحال تو کوشش کر لیا کریں، جو طالبات ریکارڈنگ سنتی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ جو مثالیں ہیں ساری یہ کر دیا کریں. ٹھیک ہے جی، ہوم ورک کی جو مثالیں یہ میں درست جواب لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ جن کی کوئی غلطی ہے وہ یہاں بھی واضح ہو جائے. یاد رکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں زوجہ کو ثمن ملے گا کیونکہ اولاد میں بنت موجود ہے. اب جو ہے وہ سدس مال عصبہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنت اولاد میں موجود ہے. بنت جو ہوگی اس کو نصف ملے گا. اخت عینی یہاں عصبہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب آگے اصول میں تو اخت عینی اس کی وجہ سے محجوب ہوگی. ٹھیک ہے جی. دوسری مثال میں آپ دیکھیں
دوسری مثال میں جو زوج ہوگا نا جی، دوسری مثال میں میں اس کو فون چینج کروں، دوسری مثال میں زوج کو ربع ملے گا، زوجہ کو اولاد نہیں ہے ربع ملے گا۔ اکثر بچی نے یہ عقیقی کا یہاں غلط لکھا ہے، عقیقی کو سدس ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی حاجب نہیں ہے اصول و فروع میں ان کے لیے، جب یہ اکیلا ہو تو اس کو سدس ملتا ہے، اور یہاں پر اخت عینی اخی عینی کی وجہ سے عصبہ ہوگی، عصبہ بغیر ہی مع غیر ہی، وہ چیز چونکہ آپ نے نہیں پڑھی ہے اس لیے میں اس گہرائی میں نہیں جاتا، آپ اتنا دیکھیں کہ اخت عینی اخی عینی کی وجہ سے عصبہ ہوگی، فی الحال اتنا لکھیں۔ تو یہ درست جوابات ہیں جو میں نے لکھتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جنہوں نے اس کے مطابق نہیں کیا میں نے ان کو پرسنل میں بھی بتا دیا، اور ان کی غلطی بھی میں نے وضاحت کر دی کہ کیا کیا غلطی آپ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی الحمدللہ۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ اقوال الاختیلی ہم پھر کل پڑھیں گے، یہ فائل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ریکارڈنگ بھی پھر ہم میں جو آپ کی ہے کوآرڈینیٹر ان سے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔